بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برامت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کے لیے ایک بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹی ہو اس سے بڑا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور مجھے دارالحجر میں اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ اسلامی کاموں میں مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا نفع پہنچایا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور مجھے دارالحجر میں اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ اسلامی کاموں میں مجھے ابو بکر کے مال سے جتنا نفع پہنچایا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کے جسم پر بال نہ ہوں گے اور نہ ان کی داڑھی ہوں گی، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، نہ تو ان کے جوانیاں ختم ہوں گی اور نہ ان کے کپڑے بوشیدہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کے جسم پر بال نہ ہوں گے اور نہ ان کی داڑھی ہوں گی، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، نہ تو ان کی جوانیاں ختم ہوں گی اور نہ ان کے کپڑے بوشیدہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، اور 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اس پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس کی درجہ چھپا لے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہا میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت اس کی انہی چیزوں کے لیے ہوں گی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوں گی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔